ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ گڈ۔ جب ہم سے کوئی ہماری طبیعت پوچھے کہ آپ کیسے ہیں تو ہمیں رپلائی میں کیا کہنا چاہیے؟ اور الحمدللہ رب العالمین کے معنی کیا ہیں یہ کون بتائے گا؟ چلیں جی، چھوٹی مدنی منی سے لیتے ہیں، کھڑی ہو جائیں بیٹا۔ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین کے میننگ؟ کیا میننگ ہے؟ آپ بتائیں گی؟ چلیں جی آپ بتا دیں۔ ساری تعریف اللہ کی طرف سے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو ہم سے جب بھی کوئی پوچھے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں جی آئیے ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ہم اپنے سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی تم اپنی گیدرنگ کو، اس وقت ہم گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، مل کر بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ گیدرنگ کہتے ہیں، مجلس کہتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ تم اپنی گیدرنگ کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ آراستہ کے میننگ ہے ڈیکوریٹ کرو۔ جس طریقے سے ہم اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں نا، اچھے اچھے پردے لگاتے ہیں، اچھی اچھی فریمز لگاتے ہیں، جس طریقے سے ہم نے اپنے منچ کو بھی ڈیکوریٹ کیا ہے، درخت بھی لگائے ہیں، خوبصورت سی کبٹ بھی لگائی ہے، اس طرف باکسز بھی رکھے ہیں، یہاں پر پیکاک بھی بٹھائے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ ڈیکوریٹ کر رہی ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر ڈیکوریٹ کیا کرو، آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائی میری سیٹ پر تو بہن آ کر بیٹھ گئی، اب میں کہاں پر بیٹھوں گا؟ چلیں جی اس کو سائیڈ کرتے ہیں۔ اچھا جی پیارے پیارے مدنی منو، آج میں نے آپ کو ایک زبردست قسم کا واقعہ سنانا ہے، اور آج جو ہم نے واقعہ سننا ہے نا وہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور کا واقعہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میری سیٹ پر بہن آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتا ہے بہن ایک آواز نکالتی ہے؟ کسی نے سنا ہے کہ پیکاک کیسی وائس نکالتے ہیں؟ ارے اتنے سارے بچوں نے سنا ہے، چلے میں بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ پیکاک کیسی وائس نکالتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ پیکاک کیسی وائس نکالتے ہیں۔ مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک آواز یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے سارے غلاموں کے لیے تعلیم فرمائی، تربیت فرمائی، اور وہ آواز ہے اذان کی۔ کس کی آواز ہے؟ اذان کی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے اذان کب کہی گئی؟ نہیں پتا۔ اور اذان کس نے سکھائی؟ یہ بھی نہیں پتا۔ چلیں میں آج آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ اذان کی ابتدا کب سے ہوئی، اور یہ اذان کس طریقے سے وجود میں آئی، اور اس اذان کو سب سے پہلے کس نے پڑھا۔
پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آزان کیوں کہی جاتی ہے؟ آپ بتائیں گے؟ مائک دے بھائی کو. نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے لیے اذان کہی جاتی ہے، یعنی نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان کہی جاتی ہے. لیکن اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بیٹھیں گے بیٹا، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے اور آپ کے صحابہ نے مل کر مسجد نبوی تعمیر کی، اس کے بعد لوگ نماز کے لیے آنا شروع ہو گئے. مگر اس وقت باقاعدہ کوئی اعلان نہیں کیا جاتا تھا، نماز کے لیے اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی تھی، لوگ ایسے ہی جمع ہو جاتے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے. مگر جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور لوگ بڑھنا شروع ہو گئے تو اب اس بات کی کمی محسوس ہونا شروع ہو گئی کہ کوئی نہ کوئی ایسا انداز ہونا چاہیے، ایسا کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. پہلے تو لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے نماز کے ٹائم پر اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا دیا کرتے تھے، لیکن جماعت کا ایک مخصوص ٹائم ہونا چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور آپ نے ایک مشورہ طلب کیا. سارے لوگ صحابہ جمع ہو گئے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے مشورہ دیں، نماز کے لیے ہم کیا ایسا طریقہ اپنائیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو اب لوگوں نے الگ الگ اپنے اپنے مشورے پیش کرنے شروع کیے. کسی نے کہا کہ کیوں نہ ہم بلندی پر ایک جھنڈا لگا دیا کریں اور وہ جھنڈا جب چڑھ جائے اور لوگ اس جھنڈے کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کوئی مشورہ دے. اب کسی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم ایک بگل بجائیں. بگل کسی نے دیکھی ہے؟ بگل کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ نہیں پتا؟ چلیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بگل کیا ہوتی ہے. ایک تو ایلیفینٹ کے دانتوں سے بنائی جاتی ہے، ایک بہت بڑا باجے نما ہوتا ہے، اور ایک جانوروں کی سینگ سے بنائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بگل. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم نماز کے ٹائم پر ایک زوردار بگل بجائیں جس کی آواز سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہوا من امر الیہود، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے کیونکہ مسلمانوں کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ ہم یہودیوں کی نقل کریں. اب کسی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم ناقوس پھونکیں. ناقوس بھی ایک طریقے کا باجا ہوتا ہے، اس کو بجایا جاتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم ناقوس پھونکا کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا من امر النصارى، یہ تو نصرانیوں کا طریقہ ہے، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے. اب کسی نے تجویز دی کہ کیوں نہ ہم ایک بلند جگہ پر آگ جلا دیا کریں تاکہ لوگ اس کی روشنی سے پہچان جائیں گے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ذالک للمجوس، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے اور ہرگز ہرگز ہم اس طریقے کو نہیں اپنا سکتے. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مشورے میں لوگ اپنی اپنی رائے شامل کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ جھنڈا لگا دیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم بگل بجا دیں، کوئی جناب کہہ رہا تھا کہ ہم ناقوس پھونک دیا کریں، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم آگ جلا دیں. اس مجلس کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ افروز تھے. آپ سب کی باتیں غور سے سن رہے تھے مگر خاموش تھے. جب سب نے اپنی اپنی رائے دے دی، سب نے اپنے اپنا مشورہ دے دیا، تو آخر میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، کیا یہ مناسب نہیں کہ نماز کا وقت ہو تو ایک شخص بلند آواز سے سب کو اعلان کر دے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بڑا پسند آیا کہ ٹھیک ہے جناب، ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دی جائے اور وہ بلند آواز سے اعلان کر دے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اس طریقے سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی. آپ نے فرمایا یا بلال قم، اے بلال اٹھو، فنادی بالصلاۃ، اور نماز کے وقت کا اعلان کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری مل گئی. جو اذان دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن کہتے ہیں. اب حضرت بلال کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے نماز کے وقت اعلان کرنا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے. لیکن اب الفاظ کیا ہوں گے؟
کس طریقے سے لوگوں کو بلایا جائے گا یہ ابھی طے نہیں ہوا تھا. اچھا مشورہ کافی دیر تک چلتا رہا اور مشورے کا وقت بھی طویل ہو گیا تھا, لہٰذا مشورہ یہی روک دیا گیا, اور یہ اس مشورے میں طے ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز کے وقت لوگوں کو اعلان کریں گے اور آواز دیں گے. یہ طے نہیں ہوا تھا کہ الفاظ کیا ہوں گے, کس الفاظ کے ساتھ اذان کہی جائے گی یا لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے گا, ابھی یہ طے نہیں ہوا تھا. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مشورے میں ایک اور صحابی بھی موجود تھے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید. یہ نام آپ لوگوں نے یاد رکھنے, ہو سکتا ہے کہ یہی سوالات کے خزانے میں سے سوال نکل آئے. حضرت عبداللہ بن زید یہ بھی اس مشورے میں موجود تھے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اضطراب کو, بے چینی کو ملاحظہ کر رہے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بے چین ہیں, بڑے پریشان ہیں, اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی اعلان چاہتے ہیں. آپ بھی اس مشورے میں شرکت کرنے کے بعد اپنے گھر پر روانہ ہو گئے. گھر جا کر رات کو جب اپنے بستر پر لیٹے تو آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی. آپ سوچ رہے تھے کہ اذان کے لیے کیا الفاظ ہونے چاہیے اور کس طریقے سے لوگوں کو بلایا جائے, اور اسی مشورے کی باتیں آپ کے ذہن میں گھوم رہی تھی. کافی دیر تک اپنے بستر پر یہ کروٹیں چینج کرتے رہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی. کافی دیر گزرنے کے بعد آپ کو نیند کا غلبہ ہوا اور آپ جیسے ہی سوئے آپ نے ایک خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دو چادریں اوڑھے ہوئے ہیں اور اس شخص کے ہاتھ میں ایک ناقوس ہے. حضرت عبداللہ بن زید نے جب اس شخص کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے, کیا تم یہ ناقوس مجھے دے دو گے, مجھے بیچ دو گے؟ تو اس شخص نے پوچھا, جس نے دو چادریں اوڑھی ہوئی تھی, اس نے پوچھا کہ تم اس ناقوس کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس ناقوس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں. اب جس نے چادریں اوڑھی ہوئی تھی اس نے خواب میں کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں اس سے اچھے الفاظ بتا دوں جس سے تم لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرو. حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا کہ ضرور آپ مجھے بتائیں کہ وہ الفاظ کیا ہونے چاہیے. اب حضرت عبداللہ بن زید کے خواب میں آنے والے اس شخص نے کہا کہ جب تمہیں لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہو تو اس طریقے سے اعلان کیا کرو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طریقے سے پوری اذان یہ حضرت عبداللہ بن زید کو سنا دی. جو آج ہم اذان سنتے ہیں نا, وہ اذان کس نے سنائی تھی؟ اس شخص نے جو حضرت عبداللہ بن زید کے خواب میں آیا تھا. اب جیسے یہ اذان کمپلیٹ ہوئی اور یہ الفاظ حضرت عبداللہ بن زید کو یاد ہو گئے, آپ کی آنکھ کھل گئی. اس اذان کو سن کر آپ کی آنکھ کھل گئی اور فوراً سے اٹھے اور ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے. رات ہی کے وقت, آدھی رات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے اور جا کر اپنا خواب سنایا کہ یا رسول اللہ, آج کی رات میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص دو گرین کلر کی چادریں اوڑھے میرے خواب میں آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں ناقوس پکڑا ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ ناقوس آپ مجھے دے دیں, تو اس نے کہا کہ آپ اس ناقوس کا کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں اچھے الفاظ سکھا دوں. اب انہوں نے یہ الفاظ مجھے سکھائے ہیں. اب جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ الفاظ سنے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, انہا لرؤیا حق انشاء اللہ تعالی, یہ سچا خواب ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم حضرت بلال کے پاس جاؤ, جب صبح فجر کا وقت ہو, نماز کا وقت ہو, تو تم بلال کو یہ الفاظ بتاتے جانا اور بلال سے کہنا کہ اسی الفاظ کو بلند آواز سے دہراتے رہیں. اچھا, حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ خواب دیکھا اور اسی دوران, اسی رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ خواب دیکھا. لیکن آپ کی جب آنکھ کھلی, آپ جب خواب سے بیدار ہوئے, نیند سے بیدار ہوئے, تو آپ نے سوچا کہ رات تو کافی گزر گئی ہے. اگر اس وقت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا تو پیارے آقا بھی آرام فرما رہے ہوں گے, آپ کے آرام میں خلل ہو جائے گا. میں صبح جا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ساری بات اور سارا خواب سنا دوں گا. اچھا جناب, اب کتنے لوگوں نے خواب دیکھا؟ دو لوگوں نے خواب دیکھا. روایتوں میں ملتا ہے کہ اور بھی کئی لوگوں نے اس طریقے کے خواب دیکھے تھے. اچھا, لیکن میں نے آپ کو دو لوگوں کے نام بتائے ہیں, حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت عبداللہ بن زید یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اونچی جگہ پر پہنچ گئے. حضرت بلال کو آپ بتاتے جاتے
اور حضرت بلال اذان کہتے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے پوری اذان حضرت بلال نے وہاں پر کہی۔ اب جب یہ آواز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پہنچی تو آپ پہچان گئے یہ تو وہی الفاظ ہیں جو مجھے رات خواب میں سنائے گئے تھے۔ آپ فوراً سے دوڑتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے بھی آج رات ایسا ہی خواب دیکھا، اور جو الفاظ حضرت بلال نے دہرائے یہی الفاظ میں نے لوگوں کو نماز کے بلانے کے لیے سنے۔ پیارے بچوں، ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، اور کیا آپ کو پتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے اس کو کیسا انعام دیا جاتا ہے؟ آؤ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ میں سے پہلے بتائیں کہ اذان کس کس کو آتی ہے؟ ارے واہ ماشاءاللہ، اتنے سارے بچوں کو آتی ہے۔ ہمیں اذان بھی دینے آنی چاہیے، اور آپ کو پتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے اس کو کیا انعام ملے گا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو ثواب کی خاطر اذان دے گا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ شہید کی طرح ہوگا، اور جب یہ اپنی قبر میں جائے گا تو کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو نہیں کھائیں گے۔ کتنا پیارا انعام ملے گا کہ کیڑے مکوڑے بھی اس کے جسم کو نہیں کھائیں گے۔ یہ تو ہو گیا اذان دینے والے کا ثواب۔ اس کے علاوہ بھی کئی روایتیں ملتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے جب اذان کہی جائے اس وقت خاموش رہنا چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے، اور جو اذان کا جواب دیتا ہے نا اس کو پتا ہے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند عورتیں آئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم بلال کو اذان کہتے سنو تو جس طریقے سے بلال کہتے جائیں اسی طریقے سے تم دہرا دیا کرو، اور جو کوئی اس طریقے سے کرے گا اس کو ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ اچھا، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اذان کے اندر کتنے کلمات ہیں؟ اذان کے اندر 15 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ 15 کلمات ہیں۔ اور اذان کتنی ٹائم دی جاتی ہے؟ 5 مرتبہ۔ یعنی جو عورت 5 اذانوں کے جواب دے گی اسے کتنی نیکیاں ملے گی؟ نا جی، آپ تو حساب میں کچے ہیں سارے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اذان کے جواب دینے پر 15,00,000 نیکیاں ملے گی۔ کتنی ملے گی؟ 1.5 ملین۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ فجر کی اذان تھوڑی سی چینج ہوتی ہے، اس کے اندر 17 کلمات ہوتے ہیں۔ تو اب 17 کلمات کے جواب دینے پر کتنی نیکیاں ملے گی؟ 17,00,000۔ کتنی نیکیاں ملے گی؟ 1.7 ملین۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اذان کا جواب دینے کا حساب۔ 5 ٹائم اقامت بھی کہی جاتی ہے۔ جو عورت 5 اقامت اور 5 اذانوں کے جوابات دے گی اس کو پتہ ہے کتنی نیکیاں ملے گی؟ اسے 16.2 ملین نیکیاں ملے گی۔ کتنی نیکیاں ملے گی؟ 16.2 ملین نیکیاں ملے گی۔ اتنی ساری نیکیاں ملے گی۔ تو یہ تو آسان فارمولہ ہے نا، ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اچھا، یہ تو عورتوں کے لیے ہو گیا۔ اب جو عورتیں پیارے آقا کی بارگاہ میں موجود تھی نا وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ تو عورتوں کے لیے ہو گیا، مردوں کو کتنا ملے گا؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے 2 گنا اجر ملے گا۔ کتنا اجر ملے گا؟ 2 گنا اجر ملے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص، کوئی مرد اذانوں اور اقامتوں کا جواب دے گا تو اسے 32.4 ملین نیکیاں ملے گی۔ 32 کروڑ 40 لاکھ نیکیاں ملے گی۔ تو آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اذان اور اقامت کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ اب ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے پیارے پیارے بچوں کے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے سوالات کا خزانہ۔ کیا نام ہے؟ سوالات کا خزانہ۔ اور سوالات کے خزانے کو تلاش کرنے کے لیے پہلے آپ نے سوالات کی تلاش کرنی ہوگی، کیونکہ آپ باکس دیکھ رہے ہوں گے ہمارے منچ پر۔ اس باکس کو کھولنے کے لیے آپ کو ایک چابی تلاش کرنی ہوگی، اور چابی ہم نے آپ کے سراؤنڈنگ میں چھپائی ہوئی ہے۔ 2 منٹ کا آپ کو وقت دیا جائے گا۔ اس 2 منٹ کے اندر آپ نے اس چابی کو تلاش کرنا ہے، اور جس کو چابی مل گئی اس کے پاس باکس کھولنے کا آپشن آ جائے گا۔ جب وہ باکس کھولیں گے تو اس باکس کے اندر آپ کو سوال بھی ملے گا، اور اس سوال کے صحیح جواب دینے پر انعام کیا ملے گا وہ بھی باکس کے اندر ہی موجود ہوگا۔
आप सब रेडी हैं? चले जी, हमारे सारे मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां रेडी हैं, तो हम भी रेडी हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सीखें चलो सबक हम, सीखें चलो सबक चलें जी, हम, इन प्यारे बड़े ध्यान से जाना है बेटा, वाक़यात से किसी को सीखें धक्का ना लगे, इसका चलो ख्याल सबक रखना है। हम, दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएंगे तो इंशाल्लाह जल्दी बॉक्स मिल जाएगा। सीखे चलो सबक हम, सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम, सीखे कैसे जीना है, सीखे चलो अदब हम। ध्यान से आएंगे बेटा, किसी को धक्का ना लगे, उसका ध्यान रखना है। अरे माशाल्लाह, आपको मिल गया? इतनी जल्दी कैसे मिल गया? दुरूद शरीफ पढ़ा। दुरूद शरीफ पढ़ा था और तो कोई सेटिंग नहीं की थी ना? अच्छा जी, चलें जनाब, माशाल्लाह मदनी मुन्नी को मिल गया, आपको भी मिल गया? अरे वाह भाई माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? हसन रज़ा अत्तारी। हसन रजा अत्तारी को भी मिल गया। चलें जी, और जिसको मिल जाए बेटा जल्दी जल्दी आ जाएंगे, एक दूसरे को धक्का नहीं देंगे, दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएंगे, किसी दरख्त को नुकसान ना पहुंचे उसका भी ख्याल रखेंगे। शाबाश, आपने भी तलाश कर लिया। अरे वाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतीक आपने भी कोई दुरूद पाक पढ़ा था? क्या दुरूद पाक पढ़ा था? सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे माशाल्लाह, शाबाश। खड़े रह जाएंगे बेटा, यहाँ पर आ जाएंगे। शाबाश। चलें जी, आते जाएं, जल्दी करें, वक्त गुजरता जा रहा है, जल्दी करेंगे बेटा, किसी को धक्का ना लगे, इसका ख्याल रखना है। दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएंगे तो इंशाल्लाह जल्दी बॉक्स मिल जाएगा। सीखें चलो सबक हम, सीखें अरे आपको भी मिल गया, माशाल्लाह। चलें जी, खड़ी हो जाएं, यहाँ पर आ जाएं। शाबाश, और भी आ जाएंगे, जल्दी करें बेटा, वक्त गुजरता जा रहा है। प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम, सीखें कैसे जीना है, किसी को धक्का ना लगे, इसका ख्याल रखना है। हम सीखे कैसे जीना है, दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएंगे तो इंशाल्लाह जल्दी बॉक्स मिल जाएगा। चलो सबक हम, हमको तो सारे शाबाश। अंबिया से प्यार। जल्दी करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलें जी बेटा, वक्त खत्म हो गया। इन प्यारे वाक़यात से सीखें चलो सबक हम, इन प्यारे वाक़यात। चलें जी, हमारे साथ मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां जिन्होंने सवालात के खजाने को तलाश करने में कामयाबी हासिल की है, बढ़ते हैं इनके नाम पूछने की तरफ। अपने नाम बताएंगे बेटा। उम्मे हानी। उम्मे हानी। अपना नाम बताएंगी बेटा। हिबा। हिबा। हिबा, आगे माइक पास करेंगी बेटा। मरियम बतूल। मरियम बतूल। हसन रजा। हसन रजा, आगे माइक पास करेंगे बेटा। मोहम्मद अतीक। मोहम्मद अतीक। चले जी, पहली मदनी मुन्नी की जानिब बेटा, अपना बॉक्स खोलकर चाबी निकालेंगी इसमें से। किस कलर का बॉक्स खोलेंगी? पिंक कलर का। आपकी चाबी पर भी पिंक निशान ही बना हुआ है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बॉक्स खोलेंगी ध्यान से। शाबाश। सवाल निकालेंगी अपना। चलें जी, माइक पास करेंगे उम्मे हानी को। उम्मे हानी के लिए सवाल है, उम्मे हानी खुद सवाल पढ़ेंगी। अल्लाह की रजा और सवाब कमाने की खातिर जो अजान दे इसे क्या इनाम मिलेगा? इसे क्या इनाम मिलेगा? चलें जी, आप जवाब दे दें। अल्लाह की रजा के लिए और सवाब कमाने के लिए जो शख्स आजान देता होगा उसे क्या इनाम मिलेगा? उसे सवाब मिलेगा। जी, सवाब मिलेगा। उसे सवाब तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? उसकी बॉडी पे कीड़े खाएंगे नहीं और वो अल्लाह के सामने शहीद होगा। वो शहीदों की तरह होगा, उसकी बॉडी को कीड़े नहीं खाएंगे। जवाब दुरुस्त मानते हैं। सुभान अल्लाह। उम्मे हानी के लिए तोहफा बॉक्स के अंदर मौजूद है बेटा, तोहफा निकालेंगी। शाबाश, अपनी जगह पर बैठेंगी। प्यारा प्यारा तोहफा उम्मे हानी ने हासिल कर लिया। अगली मदनी मुन्नी की जानिब हिबा, चाबी निकालेंगी बेटा अपने बॉक्स से। बॉक्स मुझे देंगी। शाबाश, सीधे हाथ से। चलें जी, बॉक्स खोलें। किस कलर की चाबी निकली है आपको? रेड कलर की चाबी। चलें जी, रेड कलर का बॉक्स मैं आपको खोल देता हूँ। चलें। अरे माशाल्लाह, गुड़िया के लिए प्यारा सा तोहफा भी अंदर मौजूद है और सवाल भी मौजूद है। चले जी, आपने ये बताना है कि सबसे पहले अजान किसने कही? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। प्यारी सी मदनी मुन्नी को मैग्नेट अल्फाबेट तोहफे में पेश किए जाएंगे। अपनी जगह पर बैठेंगी बेटा। शाबाश। अगली मदनी मुन्नी की जानिब बेटा, चाबी निकालेंगे अपने बॉक्स से। शाबाश। किस कलर की चाबी निकली है? ब्लू। ब्लू कलर। चलें जी, ब्लू कलर का बॉक्स खोलें। देखें जी,
मदनी मुन्नी के लिए क्या तोहफा निकलता है और क्या सवाल निकलता है। शाबाश, निकालें, सवाल निकालें। आपके लिए जो सवाल निकला है, अजान का जवाब देने वाले को हर कलमे पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 1 लाख। 1 लाख नेकियां मिलती हैं। क्या इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है? लेकिन ये तो इस्लामी बहनों को मिलती है ना, औरतों के लिए है ना। मर्दों को कितनी नेकियां मिलती हैं भाई? 2 लाख। मर्दों को 2 लाख नेकियां मिलती हैं हर कलमे के जवाब पर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त मानते हैं। चलें जी, हम अपनी मदनी मुन्नी को तोहफा पेश करेंगे और आपके लिए बॉक्स के अंदर जो तोहफा निकला है वो है वाटर कलर पेंटिंग बॉक्स। वेरी गुड, माशाल्लाह। अपनी जगह पर बैठेंगी। अगले मदनी मुन्नी की जानिब अपना नाम भी बताएं बेटा। हसन रजा। हसन रजा भाई, बॉक्स खोलेंगे बेटा। हसन रजा ग्रीन कलर का बॉक्स, अपने लिए सवाल निकालेंगे बेटा। चले, शाबाश। नमाज के लिए बुलाने पर क्या क्या मशवरे आए थे, उसमें से कोई 3 से बता दें। एक बुलंदी पर झंडा चढ़ाना, ठीक है, और एक आग जलाना, ठीक है, और एक बिगल। बिगिल बजाना। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, मदनी मुन्ने को तोहफा पेश किया जाएगा। अपनी जगह पर बैठेंगे हसन रजा भाई। आप बेटा अपना बॉक्स खोलेंगे। शाबाश। चलो बॉक्स ध्यान से खोलिएगा। पिखैन ऊपर बैठी हुई है। आपके लिए सवाल है, आपने बताना है कि अजान के अल्फाज कैसे मालूम हुए थे। सहाबा कराम ने ख्वाब देखा था। ख्वाब के जरिए अजान के अल्फाज मालूम हुए। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? तो सारे मिलकर क्या कहेंगे? हम अपने मदनी मुन्ने को तोहफा पेश करेंगे। इसी के साथ मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां हमारे इस सिलसिले का हिस्सा हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे राब्ता कीजिए। मुमकिन सूरत में आपके मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियों को शामिल इस सिलसिला कर दिया जाएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम। इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम। सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम। सीखे कैसे जीना है, सीखे चलो अदब हम। सीखे चलो सबक हम।